نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. معزز مہمانان کرام، قابل قدر اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، آپ سبھی کو 74ویں یوم جمہوریہ کی پرخلوص مبارکباد. ہم اور آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ آج کے دن کو یوم جمہوریہ کہا جاتا ہے، اور آج ہی کے دن ہمارے ملک ہندوستان میں آئین ہند کا نفاذ عمل میں آیا. لیکن ہمیں یہ بات بھی اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے کہ کتنی جاں فشانیوں اور مجاہدین آزادی کی قربانیوں کے بعد ہندوستان کا دستور تیار ہوا. محترم سامعین و سامعات، آزادی ہند کا پروانہ طلب کرتے ہوئے مولانا محمد علی جوہر کا وہ جملہ جو انہوں نے انگریزوں کے سربر آبردہ افراد اور حکومتی سطح کے اعلیٰ عہدہ داروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، جو آب زر سے لکھنے کے قابل ہے، مجھے آزادی ہند کا پروانہ دو ورنہ میں غلام ملک میں دوبارہ واپس نہیں جاؤں گا. حضرات سامعین و سامعات، ہندوستان تو بعد میں آزاد ہوا، مگر اس مرد مجاہد کے دل سے نکلی ہوئی بات رائے گاہ نہیں گئی، اور وہیں کسی عارضہ کے سبب ان کی موت واقع ہو گئی. بیت المقدس کے جوار میں ان کو لے جا کر دفن کیا گیا. حضرات سامعین و سامعات، بہرحال ہندوستانی سرفروشوں کی جد و جہد کامیاب ہوئی، تحریک آزادی کو کامیابی ملی. ہمارا ملک 15 اگست سن 1947 عیسوی کو انگریزوں کے تسلط اور قبضہ سے آزاد ہوا. ہم نے آزادی کا ترنگا پرچم لہرایا اور خوشی کے گیت گائے. حضرات، ہمارا ملک تو فرنگیوں کے تسلط اور اقتدار سے آزاد ہو گیا، مگر اس وقت ہم ایسی پوزیشن میں نہیں تھے کہ فوراً ہی اپنے ملک کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں سنبھال لیتے، کیونکہ اس وقت ہمارے پاس نہ قوت تھی نہ طاقت، نہ کوئی قانون تھا اور نہ کوئی دستور. لہٰذا طے یہی پایا کہ جب تک ہمارا کوئی دستور تیار نہیں ہو جاتا، ہم اپنے ملک بے نظام کو چلانے کے لیے کچھ دفعات نہیں بنا لیتے. اس وقت تک انگریزوں ہی کے ایک حاکم کی سربراہی میں ہمارے ملک کا نظام جیسے تیسے چلتا رہا، لہٰذا اسی طرح کام چلتا رہا. ادھر دفعات اور دستور ہند کی تدوین کا کام بھی ہوتا رہا. 2-2.5 سال کی انتھک کوششوں کے بعد ہمارے ملک کا دستور اساسی تیار ہوا، جس کو لوگ دستور ہند کے نام سے جانتے ہیں، اور 26 جنوری سن 1950 عیسوی کو اس دستور کو نافذ کر کے ملک میں جمہوریت کا اعلان کر دیا گیا. اب مکمل طور پر ملک کی باغ ڈور ہندوستانی لیڈروں اور رہنماؤں نے اپنے ہاتھ میں لے کر اس کام چلاؤ انگریز حاکم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برطانیہ رخصت کر دیا. حضرات، ہمارے ملک ہندوستان کے سب سے پہلے صدر ڈاکٹر راجندر پرساد ہوئے اور سب سے پہلے وزیر اعظم جہانی پنڈت جواہر لال نہرو بنائے گئے. 26 جنوری سن 1950 عیسوی یوم جمہوریہ ہے. یہ اس وجہ سے کہ اس تاریخ میں جمہوریت کا ہمارے ملک میں اعلان اور نفاذ ہوا، جس میں دستور کی روح سے ملک کے تمام باشندوں کو اس بات کی مکمل ضمانت مرحمت کی گئی کہ چاہے وہ کسی بھی مذہب و مسلک کے ہوں، ان کو اپنے مذہب و مسلک اور دین دھرم کے ماننے، اس کے پرچار کرنے، اس کی تبلیغ و اشاعت کرنے، اپنے مساجد و مقابر اور کلیسا و منادر کی حفاظت کرنے کا انہیں مکمل اختیار ہوگا. کوئی کسی کے مذہب و مسلک میں دخیل نہ ہوگا، چاہے وہ مسجد کا معاملہ ہو یا مندر کا، کلیسا کا مسئلہ ہو یا مقابر کا، گردوارہ کی بات ہو یا جنم بھوم کی. جس جگہ جس کی ملکیت ہوگی وہ برقرار رہے گی، جو جس کا مالک ہوگا وہ چیز اسی کی ملکیت قرار دی جائے گی. ہر شخص کو ذاتی طور پر مکمل آزادی حاصل ہوگی، کیونکہ غلامی اور ماتحتی کا دور ختم ہو گیا. ظلم و زیادتی کی مسموم فضا صاف ہو گئی. اس تاریخ سے دستور اساسی کی روح سے ہندوستان ایک سیکولر اور جمہوری ملک قرار دیا گیا. اسی انداز سے یہاں کی حکمرانی ہونے لگی. ہر شخص اپنی جگہ آزاد، یہاں کی ہر چیز آزاد، زمین آزاد، زمین کی ساری چیزیں آزاد، جنگل آزاد، جنگل کے سارے جانور آزاد، پہاڑ آزاد، پہاڑ کی ساری اشیاء آزاد، دریا آزاد، دریا کی ساری چیزیں آزاد. غرض ملک ہند کا ذرہ ذرہ آزاد ہو گیا، اور سیکولر جمہوری ملک کی فضا میں ہر چیز نے جمہوریت کا اپنے اوپر لیبل لگا لیا. حضرات، سیکولر جمہوری ملک کے دستور اساسی نے انسانوں کو ہر طرح کی آزادی عطا کی. حدود میں رہتے ہوئے مذہب و مسلک کی تبلیغ و اشاعت اور عبادت گاہوں کے تحفظ کا پروانہ عطا کیا.
मगर आज हमारे इसी मुल्क में हम ही जमहूरियत का जनाजा निकाल रहे हैं। हमारे बिरादर वतन के कुछ ज़ियाले अफराद ऐसे हैं जो असलाफ की कुर्बानियों और तहरीक आज़ादी हिंद के सरफरोश मुजाहिदों की अनथक कोशिशों और उनके ईसारों हमदर्दियों से आंखें मूंद कर एक जमहूरी मुल्क में रहते हुए हिंदू स्टेट और हिंदू मुल्क का ख्वाब देख रहे हैं। जमहूरियत का जनाजा अपने कंधे पर उठाए इसको दफन कर देने की तैयारी में लगे हुए हैं और हिंदू और मुसलमानों के माबैन नफरत अदावत की ज़बरदस्त खलीज पैदा कर रहे हैं। काश कि हमारे अजीम मुल्क इन फ़िरका परस्त और जमहूरियत का गला घोंटने वालों को होश आता और वो जमहूरियत की कद्र करते, इसको फ़रूग देने और दस्तूर हिंद की रोशनी में अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की फ़िक्र करता, ताकि हमारा ये अजीम मुल्क ज़िना बज़िना तरक्की की राह पर हर वक्त गामज़न नजर आता। खुदा करे जमहूरी कदरें हिंदुस्तानी बाशिंदों के दिलों में पैदा हो, ताकि इन कदरों की ज़ियापाशों से हमारे मुल्क को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे और मुल्क के सारे मज़ाहिब के लोग मिलजुल कर ज़िंदगी के अय्याम खुशी मुसरत के साथ गुजार सकें। आखिर में अपनी तकरीर इस नारे के साथ मुकम्मल करना चाहूँगी कि आज़ाद हिंदुस्तान, आज़ाद कौमियत, आज़ाद कदरें, जमहूरियत, मैमूना दिल बनात असराहा व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम।